ملتمس ہوں علامہ حیدر جوادی سے آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بلند و بالا ہے. کافی حضرات موجود ہیں، مل کے سب حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان عصمت و طہارت پہ بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم
ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام بنی الاسلام علی خمسہ الصلاة والصوم والزکاة والحج والولایہ. بلند درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. جو پیچھے حضرات بیٹھے اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں مجلس کا ماحول بن جائے گا. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. دعا ہے پروردگار عالم آپ کا اس صفحے اعضاء میں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو امیدیں اور جو حاجات لے کر آئے ہیں آل محمد کا صدقہ جناب زہرا کے صدقے میں خالی جھولی یہاں سے نہ جائیں. حمد اور تعریف ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. جو جوان حضرات بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں اور وہ ذات ہے کہ جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رازق ہے. وہ علم رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. جو اس کو مانتا اور سجدہ کرتا ہے وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے اور جو اس کو سجدہ ریز نہیں ہوتا اس کو بھی رزق دیتا ہے. کیونکہ پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں کہ جو کائنات کی مخلوقات کو خلق کرتا ہوں اور میں ہی ہوں جو سب کو رزق عطا کرتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات میں. قرآن میں ذات پروردگار یوں ارشاد فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے وہی صاحب قدرت اور طاقت ہے. توجہ ہے آپ کی. اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ ذات جس طریقے سے چاہتی ہے ماؤں کے شکم کے اندر شکلیں بناتی ہے. پس رزق دینا اولاد دینا اور بچوں کی شکلیں بنانا یہ پروردگار عالم کا کام ہے. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر کے جو میں نے حدیث پڑھی اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ. امید ہے کیونکہ میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں اور میں اس عقیدے سے پڑھتا ہوں دیکھیں آل محمد کے فضائل بہت ہیں. کتابیں بھری ہیں آل محمد کے مصائب ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن آل محمد کی سیرت اور اخلاق بھی ہے. آل محمد کی معرفت بھی ہے. انسان کو معرفت تو ہو کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں جس کے نام پہ میں مجلس کرا رہا ہوں جس کے نام پہ میں رزق دے رہا ہوں یہ کھانا کھلا رہا ہوں یہ اہتمام کر رہا ہوں وہ ذات کون سی ذات ہے. توجہ ہے آپ کی. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. پس وہ ذات ہے کہ کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے.
لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، جب وہ خود خدا کی ذات ہے جو خلق کرنے والی، تو ہمیں وسیلہ کیا چاہیے؟ وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ ایک مثال دوں، آپ کسی باغ میں سے گزر رہے ہیں، امرود کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، اور چھوٹا سا بچہ نیچے کھڑا ہے، اب اس کا ہاتھ اس پھل تک نہیں پہنچ رہا، اب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، ادھر سے آپ آئے، آپ نے وہاں سے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اسی کو قرآن نے وسیلہ کہا ہے۔ بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ بڑے چھوٹے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہگار ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ خطاکار ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ تو اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے، تو آل محمد کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے لے کر ہمیں ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پس رزق دینا، اولاد دینا، زندگی دینا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں 5ویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ مولا نے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ مولا نے فرمایا بنا عبد اللہ، توجہ کیجئے گا، بنا عرف اللہ، بنا وحد اللہ۔ کیا فرمایا امام نے؟ میری طرف توجہ رکھیں۔ امام نے فرمایا ہماری وجہ سے خدا کی عبادت کی گئی، بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے لوگوں نے کس کی عبادت کی؟ بنا عرف اللہ، ہم اللہ نہیں ہیں لیکن ہماری وجہ سے خدا کی پہچان ہوئی ہے۔ ہماری وجہ سے خدا کی پہچان، بنا وحد اللہ۔ دنیا نے ہزاروں بت بنا رکھے تھے، کعبہ بتوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن کہا کہ ہماری وجہ سے خدا کو ایک مانا گیا۔ پھر کس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا نعوذ باللہ علیہ باللہ خدا آپ کا محتاج ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ میرے طرف رکھیے گا، کیا خدا آپ کا محتاج ہے کہ آپ کی وجہ سے خدا پہچانا گیا، آپ کی وجہ سے خدا کی عبادت کی گئی، آپ کی وجہ سے خدا کو ایک مانا گیا؟ امام نے کہا تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے، کوئی بھی نہ تھا، ہم موجود تھے۔ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور خود اس طرف حدیث قدسی کیا کہتی ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کچھ انوار کو خلق کیا، نور نے اپنے نور سے انوار کو خلق کیا، ان کا آسمانی وجود نورانی ہے۔ یہاں پہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان سنا کہ آپ کے ایمان کو تازہ کروں۔ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کتاب لکھنے والے آیت اللہ حسین انصاریان، اہل بیت فرش نشین فرشتے، یعنی اہل بیت زمین کے فرشتے، اس میں آیت اللہ حسین انصاریان فرماتے ہیں کہ مولا متقیان نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا خدا کی قسم ہم آسمانوں پر رہنے والی مخلوق تھے، اگر تم لوگوں کی ہدایت تم لوگوں کو کمال تک نہ پہنچانا ہوتا ہم کبھی زمین پر نہ آتے۔ بس یہ آسمانی مخلوق تھے،
اور یہی وہ ذوات مقدسہ تھیں کہ جنہوں نے جبریل جیسے فرشتے کو عبادت کرنا سکھائی. یہ دیکھیں، یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا آپ کے سامنے، نہ کوئی خطابت ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور حدیث کے جملے ہیں کہ جن کے علاوہ جب کوئی تھا ہی نہیں، یا وہ تھا یا یہ تھے. اس وقت حضرت آدم کو جب خلق کیا گیا، ان کے اندر خدا نے اپنی روح کو پھونکا، تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور میرے جد نے کہا کہ کچھ انوار موجود ہیں. کہا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تیرا وجود نہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ آسمان کی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ مخلوقات، یہ اشرف المخلوقات انسان، یہ حیوانات، یہ کائنات کا نظام، آدم کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی. یہ بنی ہے خدا کی پہچان کا ذریعہ اور واسطہ. سامعین محترم، پس اہل بیت وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. امام نے آگے روایت میں کہا کہ ہماری وجہ سے زمین پر بارش ہوتی ہے. روایت بہت لمبی ہے. ہماری وجہ سے زمین آباد ہے، ہماری وجہ سے درخت سبز ہوتے ہیں، یہ دریاؤں کی روانی ہماری وجہ سے ہے، یہ پھل اور پھول ہماری وجہ سے ہیں. بس وہ کتنا انسان بدبخت ہے کہ جو اپنے محسن کو بھول جائے. آپ کے سامنے میں نے امام صادق علیہ السلام کی بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسہ. صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے اور آپ کے چھٹے امام اس مذہب کے بانی اس عنوان سے کہ امام صادق کو رسول کے بعد موقع ملا تھا کہ اپنے نانا کی حدیثوں کو بیان کریں، اس لیے ہم امام صادق کو بانی کہتے ہیں. صادق آل محمد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ. اور یہ یاد رکھنا ان میں سے ولایت سب سے قیمتی ہے. آج اپنے معاشرے میں آپ ممبروں سے سنتے ہیں ولایت کے بارے میں. میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ حقیقی ولایت کسے کہتے ہیں. بس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. دیکھیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. جب آپ گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھتے ہیں. اگر بنیاد کمزور ہوگی تو گھر آپ کا کمزور گر جائے گا. اب جتنی مرضی اونچی بلڈنگ بنا لیں، لیکن آپ کی اگر بیس مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی، تو آپ اس پہ جتنے فلور کھڑا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو کسی سکول میں اچھے میں داخل کروائیں گے. آج تو خیر پیسے کے نام پر سب بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، تو اس کی اگر بیس اچھی ہوگی تو وہ جلدی ترقی کرے گا، جلدی چیزیں سمجھنے لگے گا. اسی طریقے سے کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے بیماری کے شروع میں، تو آپ کی بیماری کو وہیں پکڑ کے دبا دے گا. آپ کی صحت دوبارہ سے، آپ کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، آپ کی صحت اور سلامتی دوبارہ سے ہو جائے گی. بس امام بھی فرماتے ہیں دیکھو یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، ساری دنیا جس کا چرچا کر رہی ہے، ساری دنیا اسلام اسلام کر رہی ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس دین اور اسلام کی بنیاد کی پہلی چیز نماز ہے. ان قبلت قبلت ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَا. اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی تو آپ کے باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی نماز کو رد کر دیا گیا تو پھر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. نماز کی بڑی اہمیت ہے. صفین کا میدان ہے، سب تاریخ میں بیان کروں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. جنگ صفین اپنے عروج پہ ہے
اور قریب ہے کہ جنگ جو ہے وہ فتح ہو جائے۔ مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مصلی بچھایا۔ مولا کا ایک صحابی آیا کہ یا علی، مولا میری جان آپ پر قربان ہو، جنگ عروج بھی ہے، ہم فتح کے قریب ہیں، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور آپ نے مصلی بچھا دیا۔ امام نے کہا ذرا میری بات سن، میں نے اس نماز کی خاطر یہ جنگ لڑ رہا ہوں، اگر یہ مجھے نماز عزیز نہ ہوتی تو میں کبھی صفین کے میدان میں اتنا بڑا لشکر لے کے، اور قتال دونوں طرف مسلمانوں کا ہے، کبھی علی نہ کرتا۔ کیوں؟ علی دیکھ رہا ہے کہ اسلام اور نماز ختم ہو رہی ہے۔ پس سامعین محترم، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی چیز نماز، اگر نماز قبول تو آپ کے باقی اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور نماز وہ چیز ہے، دیکھیں تمام عبادات میں بلا استثناء، کسی سے جا کے کہیں سے پوچھ لیں، کوئی کتاب کھول لیں، نماز کی کسی کو معافی نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب بچہ آپ کا 4 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کی عادت ڈالنا شروع کرو۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے اس سے نماز پڑھاؤ، بس یہاں سے کہاں۔ لیکن نماز واجب کب ہوتی ہے؟ اگر خاتون ہے، لڑکی ہے 9 سال، اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال، قمری چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے، میلادی حساب سے۔ لگتا ہے میں نے موضوع خود شروع کر دیا ہے۔ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں معافی، شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ نہیں سکتے ہو اشاروں سے پڑھ لو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنے کمزور بیمار ہو گئے ہو تو تمہارے گھر والوں کا کام ہے جب نماز کا وقت ہے تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف کر دے۔ بس نماز کی معافی نہیں ہے۔ چند ایک موارد میں سے ایک مورد ہے جب ہماری ماں اور بہنیں جو جوان ہوتی ہیں ان کو کچھ دن کے لیے نماز کی معافی ہے، ویلا نماز کی معافی نہیں ہے۔ پس سامعین محترم، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کو زین العابدین کہتے ہیں، جس کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ امام کے ایک لقب بتاؤں، شاید آپ نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ امام کے ایک لقب ہے ذو الصفنات۔ سید الساجدین آپ نے سنا ہے، زین العابدین سنا ہے، امام سجاد سنا ہے، علی سنا ہے، علی ابن حسین سنا ہے، سب القاب ہیں۔ امام کے ایک لقب ہے ذو الصفنات، یعنی کیا؟ یعنی وہ شخص کہ نماز کی وجہ سے جس کی پیشانی اور گھٹنوں پر گٹے بن جاتے تھے۔ یہاں گٹے بن جاتے ہیں انسان ایک جگہ بیٹھے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ امام سال میں 2 دفعہ ان گٹوں کو کٹواتے تھے۔ میرا اور آپ کا امام تو رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے، 2000 سجدہ دے، اور میں وقت پر 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکوں تو پھر مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پس پہلی نماز ہے۔ بزرگان، جوان، جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اہل بیت کے مشن سے پیار ہے، علی و بطول سے پیار ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ صبح کی 2 رکعت ہے، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ بے شک سو جائیں۔ اگر آپ خدا کا رزق نہیں چاہتے، وَإِلَّا روایت میں یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سحر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک خدا کی طرف سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ہم رزق سے ہمارا کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم رزق سمجھتے ہیں پیسے کو، مال کو۔ نہیں، رزق پیسے کا نام نہیں ہے، رزق مال کا نام نہیں ہے، رزق اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، انسان کا نیک ہونا بھی رزق ہے، انسان کی اچھی سیرت بھی اچھا رزق ہے۔ یعنی صبح کا وقت وہ وقت ہے جب آپ کو فقط مال نہیں ملتا، ہر قسم کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسری الصوم، دوسری اسلام کی بنیاد کا نام روزہ ہے۔
اب سارا سال انسان ٹھیک، روزے کا جب مہینہ آتا ہے ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر کا نسخہ اٹھا کے جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے روزے مضر ہیں، آپ نے روزے دیکھیں روزے میں معافی ہے، نماز میں کہا ہے میں نے نماز میں اتنی معافی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے۔ روزے میں کیا قرآن میں خدا فرماتا ہے من کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا حالت سفر میں ہے اس پر روزہ، توجہ آپ کی، اس پر روزہ نہیں ہے، لیکن جب سفر سے واپس آئے گا روزے کی قضا کرنی ہے، معافی نہیں ہے۔ اگر خدا نے آپ کو صحت و سلامتی دی تو ماہ رمضان کے بعد آپ نے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ لیکن کوئی ایسا انسان ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، سن رسیدہ ہے اور وہ اب روزے نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ تو روزے نہ رکھ، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام جو ہے وہ کفارے کی نیت سے، جو ہے فدیے کی نیت سے وہ دے دو۔ پس روزہ دوسری اسلام کی بنیاد ہے، اور اب پریشان ہو، ابھی روزے گزرے، ابھی 6-7 مہینے کے بعد آنے ہیں، لہذا اپنے آپ کو انسان تیار کر لے۔ اور امام فرماتے ہیں، بلکہ خدا کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور روزہ انسانی صحت کے لیے، اگر آپ دین کی بات نہیں مانتے بے شک آپ جائیں تجربہ کر لیں، اچھے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، جن کو خدا نہ کرے جگر کا مسئلہ ہو، معدے کا السر ہو، جاؤ 10 دن روزہ دیکھ کے دیکھو۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہے تو مجھ سے آ کے کہیے گا کہ مولانا صاحب آپ تو ہمیں جو ہے بیمار کر کے دوبارہ زیادہ چلے گئے ہیں، آپ ہمارے علاج کے پیسے دیتے ہیں۔ نہیں، جب خدا کی ذات اعلان کر رہی ہے کہ یہ روزہ تمہاری صحت کے لیے بہترین ہے۔ تیسری الزکوٰۃ، تیسری چیز کیا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ جب زکوٰۃ کا بھی نام آتا ہے نا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، کیوں؟ زکوٰۃ اس پہ واجب ہے جس کی گندم ہو، جس کے جو ہوں، جس کے پاس خرما ہو، کھجوریں ہوں، جس کے پاس کشمش کے باغ ہوں، جس کے پاس بھیڑیں ہوں، بکریاں ہوں، جس کے پاس گائے ہوں، جس کے پاس اونٹ ہوں، جس کے پاس سونے یا چاندی کے سکے ہوں۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ حضرات؟ ان 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب کب واجب ہوتی ہے؟ جب یہ اپنے نصاب کو پہنچتے ہیں۔ نصاب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کی گندم، آپ کے جو ہیں، آپ کی کھجوریں ہیں، آپ کی کشمش کے باغ میں 784 کلو گرام اگر آپ کی گندم ہو گئی تو پھر شریعت نے کہنا ہے کہ اب آپ نے اتنی اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر شریعت دیکھو کتنی ہے، اگر کہتے ہیں بارش کے پانی سے ہوئی ہے اس کا اور نصاب ہے، اگر آپ نے ٹیوب ویل کا پانی لگایا، توجہ ہے آپ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد کی ذات۔ دیکھیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم اعلان کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، ہمارے ہاں نوٹ پر خمس ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر ہے، اس لیے بینک میں جو لوگ جاتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے پرانے علماء بزرگان دین کی یہ محنت تھی کہ جنہوں نے اس دور کے طاغوت حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے منوایا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں نوٹ پہ زکوٰۃ۔ اکثر آپ بینک میں جب جاتے ہیں نا فارم فل کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ فقہ جعفری لکھوا دیتے ہیں تاکہ لاکھ میں سے کچھ روپے کم نہ ہو جائیں۔ بس سامعین محترم، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اس شخص پہ واجب ہے کہ جس کے پاس یہ 9 چیزیں، گائے، اونٹ، بھیڑ بکریاں، گندم، جو، کشمش، کھجور یا سونے اور چاندی کے سکے، جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ چوتھی چیز اسلام کی بنیاد حج ہے، اور حج کس پہ واجب ہے؟ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں جی؟ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں کہ جو، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو، لیکن پتہ تو چلے جو مکہ میں جانے اور آنے کا اور پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ رکھتا ہو، اس کو صاحب ہے۔ یہ نہیں کہ پیچھے 6 مہینے ان کو بھوکا چھوڑ کے خود حج پہ جا رہا ہے، یہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ صاحب استطاعت وہ ہیں جو مکہ تک جانے اور آنے
اور اپنے گھر والوں کے نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی امت کے مجوسی دکھاؤں، یہودی دکھاؤں؟ رسول خدا نے کہا میری امت اور مسلمان یہودی؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جو صاحب استطاعت حج پر نہیں جاتا، پیسے دبا کے رکھتا ہے، پیسہ بچا کے رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ یہودی بن کر مرتا ہے، اسلام پر نہیں مرتا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں صاحب استطاعت ہوں یا نہیں ہوں۔ اور دیکھیں حج ان عبادات میں سے ہے، یہاں پہ کیمرہ ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو زیدی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ حج وہ عبادت ہے کہ شریعت کسی عبادت کی اس کی زندگی میں کوئی دوسرا بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ حج وہ عبادت ہے، شریعت کہتی ہے اگر تو خود بیمار ہے، خود ضعیف ہے، خود تمہارے بدن میں طاقت نہیں ہے، تو حج پر نہیں جا سکتا، تمہیں جان کا خطرہ ہے کہ میں وہاں جا کر مر نہ جاؤں، میں وہاں سفر نہیں کر پاؤں گا، صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح نہیں کر پاؤں گا، میدان عرفات اور منی میں اور میدان مزدلفہ میں نہیں ٹھہر سکتا، حج میں رش ہوتا ہے، میں فوبیا کا مریض ہوں، رش میں میرا دل گھبرا جاتا ہے، تو اسلام کہتے ہیں کسی کو نیابتی حج کرا دو، کسی بندے کو حج پر بھیج دو، خدا کی ذات آپ کو بھی ثواب دے گا اور اس کے نام اعمال میں بھی۔ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ چار چیزیں ہیں، آخری چیز والولایہ۔ امام نے کہا کہ یہ ولایت ہے، اگر کسی کے دل میں ولایت نہیں ہے وہ ہزار حج کے چکر لگاتا رہے خانہ خدا کے۔ دیکھیں کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، محبت، نفرت، بغض، حسد، کینہ، اس کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار آپ اپنے ہاتھ ہو، پاؤں اور اپنے چہرے سے کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ناراض ہیں، وہ گلی میں سے آئے گا، اس کا بھی منہ بن جائے گا، آپ کے چہرے سے بھی پتہ چل جائے گا بھائی ان کا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ سامنے سے آئے گا، ادھر سے آپ آئیں گے تو آپ کے بھی چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کے بھی چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ تو پس یہ ولایت وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ امام نے یوں نہیں کہہ دیا، امام نے کہا سب سے وزنی اور مہم چیز ولایت ہے، کیونکہ اگر یہ دل میں نہیں ہوگی تو نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری زکوٰۃ قبول ہے، نہ تیرا خمس قبول ہے، نہ تیرا رائے خدا میں جہاد قبول ہے، نہ تیرا تولا قبول ہے، نہ تیرا تبرہ قبول ہے۔ کیوں؟ امام نے کہا اس ولایت کے اعلان کے لیے خدا نے اپنے رسول کو کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا اے یاسین اے میرے سردار، یہ نہیں کہا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اب تو تھک گیا ہے رات کو تھوڑی دیر آرام کر لیا کر۔ اس ولایت کے اعلان کے لیے نہ کملی والا کہا ہے، نہ چادر والا کہا ہے، نہ سردار کہا ہے، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، آج رسول بن کے ولایت پہنچانی ہے۔ ولایت چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے خاتون ہے، چاہے بچی ہے، چاہے بوڑھی ہے، اس ولایت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین محترم، اب بزرگان ہیں، سفید ریش بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ اب سن رسیدہ ہیں، اسلام کہتا ہے نا
کہ بڑے کا احترام کرو. کیوں؟ اس کی عمر زیادہ ہے. تو عمر زیادہ کیا ہوا؟ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اسلام کہتا ہے کہ بچے سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. کیوں؟ وہ سن میں چھوٹا ہے، اس کے گناہ چھوٹے ہیں، اس کے گناہ کم ہیں. تو سامعین محترم، یہ جو ولایت ہے، صرف منہ سے ولایت ولایت کہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوتا. تاریخ پڑھیں، جا کے احادیث اور روایات پڑھیں. اس ولایت کے لیے اہل بیت نے بہت قربانیاں دی ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو زیادہ ڈراؤں نہیں نا، کوئی آپ کو روایت آپ کے کام کی بھی سنا دوں. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، لیکن وہ امام سے بھی کینہ رکھتا تھا اور امام کے ماننے والوں سے بھی کینہ رکھتا تھا. کہ مولا، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے مومن سب جنت میں جائیں گے، چاہنے والے، تو ان کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ امام نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا گناہگار ہوگا تو خدا کی ذات اس کو برا ہمسایہ دے گا. توجہ کیجئے گا. تو اس نے کہا پھر مولا، کہ برے ہمسائے کے برے اخلاق کی وجہ سے اگر وہ صبر کرے گا تو خدا اس کے صبر کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو، یعنی برا ہمسایہ کیا؟ کبھی آپ کی نالی بند کر دی، کبھی آپ کی نالی کے آگے اینٹ رکھ دی، کبھی پیچھے سے صفائی کرتے ہوئے کوڑا آپ کے گھر کے دروازے پہ آگے چھوڑ دیا. یہ ہمارا معاشرہ ہے. میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. امام صادق تو 1400 سال پہلے فرما کے جا چکے تھے. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تو آگے سے کینے والا تھا. امام نے کہا اگر خدا، کہتا ہے مولا اگر خدا نے اس کو اچھا ہمسایہ دیا، کیونکہ اچھا ہمسایہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے. لہذا روایات کہتی ہیں جہاں گھر بنانے لگو، سکونت اختیار کرنے لگو، آگے پیچھے دیکھ کے بنایا کرو کہ یہ اس کے محلے والے کون ہیں، آگے پیچھے رہنے والے میرے کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا کس خاندان سے ہے. دیکھیں ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن خاندانی چیزیں نسل در نسل چلتی ہوئے آتی ہیں. تو اس نے کہا مولا اگر خدا نے اس کو اچھا ہمسایہ دیا، امام نے کہا کہ خدا اس کو ایسی بد اخلاق زوجہ دے گا. توجہ کیجئے گا، یہ ہم سب کے لیے ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اگر بیوی بد اخلاق ہو سکتی ہے تو شوہر بھی بد اخلاق ہو سکتا ہے. مولا نے کہا کہ خدا اس کو بد اخلاق بیوی دے گا کہ جو اس کی بد اخلاقی پہ صبر کرے گی، تو مولا خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی سارا دن بیچارہ مزدوری کے لیے باہر گیا، اب شام کے ٹائم گھر پہ آیا، اب دروازے پہ داخل ہوا تھا تو بیوی آگے سے اتنی بڑی لسٹ لے کر کھڑی ہو کہ گھر میں میرے مہمان آئے ہیں، یہیں سے واپس جاؤ، یہ چیزیں لے کر آؤ. توجہ ہے حضرات کی؟ تو پس امام نے کہا کہ خدا اس کو بد اخلاق بیوی دے گا. یا شوہر ایسے ہی ہے، مومنہ خاتون ہے، مومنہ بیوی ہے، اور اگر شوہر اس کے ساتھ بد اخلاقی کرے، اس کے اوپر زبردستی اور دھونس اور اس کے ساتھ توہین آمیز بات کرے، اخلاق کرے، تو شریعت اس کو پسند. یہ دونوں دو طرفہ معاملہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ خاتون تیرے لیے لباس ہے اور تو شوہر کے لیے، اور تو اس کے لیے لباس ہے. اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. لباس آپ کے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے. لباس بہت کام. پس شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. تو کہتا مولا اگر خدا نے اس کو اچھی بیوی دی تو کہا کہ خدا اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر مومن صبر کرے گا تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ بڑا کینہ پرور حاسد تھا. کہا کہ خدا نے اگر اس کو بیمار نہ کیا، تو امام نے کہا کہ خدا اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرے گا. توجہ ہے حضرات کی؟ اور توبہ عزیزان گرامی جوانی کی توبہ ہوتی ہے. بڑھاپے کی توبہ روایت میں ہے جب انسان کی داڑھی کا کوئی بال سفید ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر اس کے گناہ مٹانے والا کام ختم ہو جاتا ہے.
اور امام صادق فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی بیماری لگ جائے پھر موت کی تیاری شروع کر دو کہ اب تمہیں اس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. بس کہا کہ مولا اگر خدا نے توبہ کا موقع بھی نہیں دیا، اب امام اپنی ولایت اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. میں نے ولایت کہا ہے نا کہ ولایت کی اہمیت سب سے بڑی ہے. تو کہا کہ مولا اگر خدا نے اس کو توبہ کا موقع نہیں دیا، اچانک مر گیا، امام نے کہا لعنت تم پر، ہم اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے. بس سامعین محترم، ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمارا محشر تک کا وعدہ کیا ہے کہ اگر محشر میں بھی آؤ گے ہم اپنے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں ڈال کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. لیکن ہمارے چاہنے والوں اپنی برزخ کا انتظام کر کے آنا. برزخ یعنی کیا؟ میں آپ کی زیادہ سما خراش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مولانا صاحب کا انتظار ہے اور وہ وہاں سے چلے ہوئے ہیں. امید ہے کہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. برزخ کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دن سے لے کر صبح قیامت تک کے وقت کو برزخ کہتے ہیں. اور شاید یہ چیز آپ کے لیے آج نہیں ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ادھر بدن سے روح کا رابطہ ختم ہوا کیونکہ روح بدن کے اندر نہیں ہوتی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا. روح بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ روح لطیف چیز ہے. بدن ہمارا مادی ہے، یہ خاکی بدن ہے. لطیف چیز کبھی مادے کے اندر نہیں سما سکتی. تو وہ وقت جو ہے مرنے سے لے کر محشر قیامت تک اس کو برزخ کہتے ہیں. جب انسان کی روح جدا ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، مومن کے بدن کو جا کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. روح اس کی عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس نے رہنا ہے، وہاں پر اس نے زندگی کرنی ہے. آپ کی روح جب جائے گی آپ کے رشتہ دار آپ سے ملنے آئیں گے، وہاں پر آپ کے عزیز و اقارب ملیں گے. جن مومنین کے ساتھ آپ کی یہاں سلام دعائیں عالم برزخ میں آپ سے ملیں گے. اس لیے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ موت مر جانے کا نام ہے. موت مرنے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. موت ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا نام ہے. بس یہ عالم برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو جب ہم زندہ ہیں، اس لیے ہمارا اہل بیت کے ماننے والے کا عقیدہ ہے کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے. آپ نیک کام کرتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا ہے. بس سامعین محترم، ائمہ نے ہمیں معاشر میں بھی نہیں چھوڑنا. آج کی مجلس کا پیغام اور آپ کی زحمت تمام. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا لقب تھا اسرائیل. کیا لقب تھا؟ اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں بندے خدا کو. خدا کے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. حضرت یعقوب کا لقب تھا. خدا نے ان کو 11 بیٹے عطا کیے اور ان بیٹوں سے پھر آگے 11 اور 12 قبیلے بنے جن کو سبتی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ سبتی. ان کے جو مقابل میں تھے، یہ تاریخ ہے، ان کو کہتے تھے قبطی. کیا کہتے تھے؟ وہ فرعون والے تھے. وہ قبط بن حام بن نو کی اولاد میں سے تھے. اب ایک قبیلہ سبتی، ایک قبیلہ قبطی. قبطیوں کی حکومت تھی، بنی اسرائیل پس رہے تھے. توجہ کیجئے گا.
فرعونیوں کی حکومت تھی، اولاد یعقوب پس رہی تھی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اولاد یعقوب کو نہ پڑھنے کا حق تھا، نہ کام کرنے کا حق تھا، نہ کوئی ہنر سیکھنے کا حق تھا. توجہ کیجیے گا. فرعونیت کیا ہوتی تھی کہ سبتیوں کے ہر 5 گھرانوں پر ایک قبطی ہوتا تھا فرعونی، جو ان سے مرضی کا کام کرواتا تھا اور ان کو کھانا دیا کرتا تھا. یعنی نہ یہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ لکھ سکتے ہیں، نہ کو ہنر سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ممنوع تھا. اور کام بھی کیا کرواتے تھے؟ کبھی ان سے نالیاں صاف کراؤ، جو ہمارے معاشرے میں گندا کام ہوتا ہے وہ سبتی قبیلے کی خواتین اور مردوں سے کروایا جاتا تھا. اور وہ کفیل پھر فرعون کو جا کر ان کی اطلاع دیتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ تمہارے یہاں کتنے خاندان ہیں؟ اتنے خاندان ہیں. اور اگر ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو مروا دیا جاتا تھا، قتل کرا دیا جاتا تھا. یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے. حضرت یعقوب کے زمانے کے بعد ان کی اولاد میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب سامعین محترم، آج اپنا زمانہ دیکھ لیجیے آپ. ہمارا زمانہ کیا ہے؟ ایک طرف یہودیت ہے، ایک طرف عیسائیت ہے. یہودیت وہی کھیل کھیل رہی ہے جو فرعون نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ کھیلا تھا. توجہ کیجیے گا، آج کا پیغام ہے مجلس کا کیا ہے. آج ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، چاہے وہ نوح خان ہے، چاہے سلام پڑھنے والا ہے، چاہے وہ نعت پڑھنے والا ہے، چاہے وہ غزل گانے والا ہے، چاہے وہ گانا بجانے والا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بناوٹی شعبے بنا کر یہ ہماری نسلوں سے کھیل رہے ہیں. کیا ہم میں سے ہر ایک کوئی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ چڑھ گیا ہے، انہی چیزوں پہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک بار دوبارہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا ہم میں سے کیا ہے، ہر ایک ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے ملک میں بیٹھا ہے، اپنے محلے میں بیٹھا ہے، لیکن اسی کام پہ چینل بناؤ، اپنے سبسکرائبر بڑھاؤ، ویوز بڑھا دو، ٹائم پیریڈ بڑھ جائے، لائک آ جائیں، کمنٹس آ جائیں. جتنے بڑھتے جائیں گے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر آ جائیں گے. ہے یہ نہیں ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کون اتنا میرا اور آپ کا ہمدرد ہے کہ جو ہر مہینے مفتی میں میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر ڈال رہا ہے؟ آخر اس کو ہم سے کیا ہمدردی ہے؟ یہ ہمدردی اس کو یہی ہے کہ یہ مسلمان کسی کام کا نہ رہے، نہ یہ ہنر سیکھیں، نہ یہ علم سیکھیں، نہ یہ تعلیم حاصل کریں. بیکار میں گھروں میں بٹھا کر ان کی خواتین ہوں، ان کے مرد ہوں، ان کے جوان ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کو اس چیز پر لگا دو تاکہ آنے والی نسل اسلام کی ختم ہو جائے. ہو رہا ہے ایسی بات یا نہیں ہو رہی؟ ہم بات کرتے ہیں ممبر سے، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جو ہے کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، لوگ مریخ پہ جا رہے ہیں. میرا سوال یہ، مسلمان تو کہاں پہ جا رہا ہے بھائی؟ وہ تو مریخ پہ جا رہا ہے، وہ تو چاند پر جا رہا ہے، اس نے ٹیکنالوجی ترقی کر لی ہے، اور ترقی اس کا کمال نہیں ہے، یہ اہل بیت کے گھر کا کمال ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ثابت کر کے دوں گا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں. یہ اہل بیت کے گھر کا علم ہے جو وہ پڑھ کے استعمال کر کے اور ترقی کر کے مسلمانوں کے سامنے کہتا ہے کہ جی ہم ٹیکنالوجی میں آپ سے آگے ہیں، آپ تو ہماری استعمال شدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. سامعین محترم، بزرگان دین جو بیٹھے ہیں یہاں پر، جو والدین بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بیٹھے ہیں، خدا را اپنی آئندہ آنے والی نسل کی فکر کریں.
نسلیں آپ کی تباہ ہو جائیں گی۔ آج پھر کچھ پرانے افراد اور بزرگ ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کی شکل باقی ہے، لیکن یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ خطرناک زمانہ ہے۔ لہٰذا ان حرام کے پیسوں سے اپنی نسلوں کو، ان کے پیٹ حرام سے نہ بھرو۔ روایات میں ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا دور آئے گا، مولا کا دارالخلافہ ہوگا کوفہ میں۔ مولا علی نے بھی کوفہ میں بنایا تھا، اور جناب امام زمان کا بھی، مولا کا بھی کہاں پہ ہوگا؟ توجہ میرے طرف رکھیں، کوفہ میں ہوگا۔ اب امام کوفہ میں ہیں، آپ منڈی بہاولدین میں بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے امام سے رابطہ ہو جائے، میں امام کو دیکھ لوں، امام سے بات کر لوں۔ دیکھیں، امام کے نمائندے ہر جگہ ہوں گے، امام کے نمائندے ہر ملک میں ہوں گے، ہر شہر میں ہوں گے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں جی میں امام کو دیکھوں، تو روایت میں ہے کہ مومن اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے گا، امام نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم یہ بات پہلے کرتے نا تو کہتے یہ پتہ نہیں مولوی کہاں سے چیزیں اور روایتیں نکال۔ خدا کا شکر ہے کہ آج یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ آج یہاں بیٹھے آپ اس پہ انگلی مارتے ہیں، آپ کو ایک لہجے میں منڈی سے امریکہ میں پہنچا دیتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے بات بھی کر لیتے ہیں، حال احوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے گھر کا علم اور روایتیں بول رہی ہیں، بس ذہن انہوں نے لڑایا ہے، طریقہ استعمال کیا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنی کتاب بہار الانوار، جو 110 جلدی ایک کتاب ہے روایات کی، کتنی جلدیں ہیں؟ اس زمانے میں آج سے 600-700 سال پہلے کتابیں لکھ کر جانا، نہ کمپیوٹر کا دور تھا، نہ کتابت کا دور تھا، نہ ٹائپنگ کا دور تھا۔ مختلف ملکوں کے سفر کر کے احادیث اہل بیت کو جمع کرنا، پھر ان احادیث کو مرتب کر کے لکھنا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک روایت آئی، لیکن وہ مجھے روایت سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے لکھ دی کہ آنے والے زمانے میں لوگ تحقیق کریں گے، اور تحقیق کے بدلے میں وہ پہنچ جائیں گے کہ ہاں اس کا نتیجہ کیا تھا۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ فوم پر بیٹھ کر، میٹرس پر بیٹھ کر نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، فوم پر بیٹھ کر، میٹرس پر بیٹھ کر نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ تو کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں، روایت لکھ دی ہے۔ آج ان کے جانے کے بعد آپ کی گاڑیوں کی سیٹوں میں کیا ہے، آپ کی موٹر سائیکل کی سیٹ میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ اہل بیت کے گھر کے علوم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے سیرت اور اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ مدینہ کا شہر ہے، اور مدینہ کے وہ حالات ہیں، یزید نے 3 سال مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے تھے۔ میں آپ کو اہل بیت کے گھر کی سیرت کا ایک واقعہ سنا کے میں ربط مصائب دیتا ہوں۔ امام مدینہ میں ہیں، اور مصعب بن زبیر نے مدینہ پر حملہ کیا۔ مروان بن حکم یہ وہ ملعون تھا کہ جس نے ولید سے دربار میں کہا تھا کہ ابھی حسین سے بیعت لے لو، اگر ابھی یہاں سے چلے گئے تو پھر حسین تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، ورنہ حسین کا سر کاٹ لو۔ اس وقت امام نے اس کو کہا تھا، یبن زرکا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تمہاری کیا جرأت ہے کہ تم میرا سر کاٹو؟ جب حالات خراب ہوئے تو امام زین العابدین کے دروازے پہ جاتا ہے، مدینہ میں امام کے دروازے پہ یہ دق الباب کرتا ہے۔ امام علیہ السلام باہر آتے ہیں، امام نے پوچھا بھئی کیوں آئے ہو؟ خیر ہے میرے دروازے پہ آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا میری ناموس خطرے میں ہے۔ تو امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے گھر میں پناہ چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اپنی ناموس کو لے کر میرے گھر میں آ جاؤ۔ یہ تھے اہل بیت علیہ السلام۔ خدا را کبھی آپ کے گھر پہ اور آپ کے دروازے پہ آپ کو دشمن بھی آ جائے نا، اہل بیت کے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے اس کو دروازے سے خالی نہ لوٹائیے گا۔
کم از کم بٹھا کے اس کو پانی کا گلاس پلا دیں، تاکہ آپ کل امام کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے بھی آپ کی سیرت پر عمل کیا تھا۔ بس رونے والوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عاشور کا دن ختم ہوا، ندا دینے والوں نے ندا دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مقتل یوں لکھتا ہے، میں کتابی اور مقتل کے جملے پڑھوں گا۔ مقتل نے یوں لکھا ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی نا، میرے ہمت نہیں ہے کہ امام کی شہادت کے وہ آخری جملے پڑھوں جو مقتل نے لکھے ہیں۔ تو اس عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ چل کے حسین کی بہنوں کے خیموں کو لوٹتے ہیں۔ یہ فوج خیام کی طرف بڑھی، لوٹنے کے بعد انہوں نے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ دیکھیں، میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ ایک خیموں کو آگ لگتے تھے تو دوسرے خیمے میں بیویاں جاتی تھیں، پھر اس خیموں کو آگ لگتی تھی، بیویاں اگلے خیمے میں جاتی، نہیں، انہوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی۔ اب بیویاں خیموں سے پیچھے ہٹتی اس خیمے میں آئیں جہاں امام سجاد آرام کر رہے تھے۔ بیٹا سجاد ذرا اٹھو، ذرا دیکھو، مجھے ایک تم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی ہے، مجھے یہ بتا کہ میں نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر نکل جاؤں؟ امام نے کہا علیکن بالفرار، میری پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ جناب زینب نے کہا بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو نا، ذرا دیکھو، مجھے زینب بنت علی کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے خیموں سے باہر چلی جائیں، ارے میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام کو جب پتہ چلا نا تو کہا اچھا پھوپھی اماں ایسا کریں، اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے بنائیں، اپنے سر کا پردہ خاک کربلا سے بنائیں۔ اب جناب زینب نے ہر بی بی کے سر میں خاک ڈالی۔ اب آخر پہ مقتل کہتا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئیں۔ جناب زینب نے کہا بچیوں آؤ، میں تمہارے سر پر خاک ڈالتی ہوں، تم خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ بچی نے کہا پھوپھی اماں ہمارے بال چھوٹے ہیں، ہم اپنے چہروں کا پردہ کیسے بنائیں؟ کہا میرے بچے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھو۔ اب بیویاں خیموں سے پتہ کیسے آئیں؟ قطار میں آئیں، ایک دوسرے کے پیچھے بیویاں آئیں۔ اب کسی بیوی نے جناب اکبر کو یاد نہیں کیا، نہیں کہا کہ عباس کہاں ہو، اے ہمارے بھیا کہاں ہو، اونو محمد کہاں ہو، اے اکبر و قاسم کہاں ہو۔ ہر بیوی نے ایک صدا بلند کی، میرے اللہ واحجابا، ارے اللہ زینب کا پردہ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں آرام سے پڑھتا ہوں، تھوڑے مصائب کے دن ہیں، سوز کے دن ہیں، غم کے دن ہیں۔ یہ کہتا ہے حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، ایک اور ملعون بھی روایت، میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو کبھی خیمے کے پاس جاتی ہے، پھر آگ کے شعلے لگتے ہیں، بی بی واپس آ جاتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے بی بی لگتا ہے کہ تیری قیمتی چیز اس خیمے کے اندر رہ گئی ہے۔ کہا میرا مال دنیا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، یہ بی بی جلتی آگ میں گئی، ارے پشت ایک جوان کو اٹھا کر ارے جلتی آگ سے باہر آئی، اپنے وقت کے امام کو بچا کر لائی جناب زینب۔ پس سامعین محترم عزادارو، خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 11 محرم کا دن آیا، ظہر 11 محرم کا دن تھا۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا اپنے جنازوں پر نماز جنازہ پڑھو، ان کو کفن پہنا کے دفن کرو، اور علی و بطول کے بیٹوں کے جنازے دھوپ میں رہنے دو۔ بس اس سے بڑا مصائب نہیں ہے،
انہوں نے جنازے پڑھے، اپنے مردود اور نعلین اور ملعون بدنوں کو انہوں نے دفن کیا۔ اب یہ جناب سجاد کے پاس آتا ہے، اے سید سجاد، اے قیدی، ایسا کر یہ زیورات ہیں، یہ اپنی پھوپھیوں میں تقسیم کرو اور جلدی سے ان کجاووں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب امام سجاد کو جو توق ملا، صحاب رحمت والا لکھتا ہے امام کی گردن میں لوہے کا وہ توق پہنایا گیا کہ جس کے اندر لوہے کے کیل تھے۔ جب امام ادھر دیکھتے یہ کیل امام کی گردن میں چبھتا، ارے دوسری جانب دیکھتے اور امام کو جو ہاتھوں میں زنجیر پہنائے تھے، مقتل لکھتی ہے زنجیر ایسے تھے کہ امام کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھ گئے۔ اب امام اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے پا رہے تھے۔ اب امام نے ایک ایک بی بی کو سوار کرنا شروع کیا، ارے بچوں کو ماؤں کے ساتھ سوار کرنا شروع کیا۔ آخر پہ دو ہستیاں باقی رہ گئیں، ایک سید سجاد ہیں، ایک جناب زینب ہیں۔ جناب سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کی طرف دیکھا، جناب زینب نے سجاد کی طرف دیکھا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آئیے، میں آپ کو اونٹ پر سوار کراتا ہوں۔ بی بی نے نظر یمیناً و شمالاً کا دیکھے، اے علی اکبر، اے ابا، ارے کل مدینہ سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کرایا تھا، آج دیکھو ارے تمہاری مرشد زادی ارے اکیلے اونٹ پہ سوار ہو رہی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پس امام سجاد روایت کہتی ہے آگے بڑھے، امام نے اپنے زانوں کو خم کیا، جناب زینب کو سوار کیا۔ سوار کرانے کے بعد اب امام زین العابدین اکیلے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں۔ امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ارے اونٹ سے گر جاتے ہیں، ارے پھر سوار ہوتے ہیں، ارے پھر اونٹ سے گر جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد ملعون شمر سے کہا، شمر اس بیمار کے پاؤں کو اونٹ کے نیچے رسیوں سے باندھ دو تاکہ یہ گرے نہیں۔ بس رونے والوں مجلس میں نے ختم کی، قافلہ مقتل سے گزرا۔ اب جناب زینب کی نظر اپنے بھائی کے لاش پہ پہنچی۔ اس سے پہلے کہ یہ مسائل پڑھوں، جب احد کے میدان میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور ان کے جگر کو چیرا گیا، ان کی لاش کو مسلح کیا گیا، تو جناب صفیہ جو ان کی بہن تھی، رسول خدا کی پھوپھی تھی، انہوں نے بیٹے زبیر سے کہا میں اپنے بھائی کی لاش پر جانا چاہتی ہوں۔ جب رسول خدا کو علم ہوا، کہا زبیر اپنی ماں کو منع کرو کہ حمزہ کی لاش پر نہ آئے، وہ لاش پہ آنے کے قابل نہیں ہے۔ جناب صفیہ نے کہا میرا بھائی ہے۔ اس کے مقتل لکھتا ہے جناب صفیہ کے آنے سے پہلے رسول نے جناب حمزہ کی میت پر سفید چادر ڈال دی۔ اب جناب صفیہ آتی ہیں، کہا یا رسول اللہ ذرا لاش سے چادر ہٹائے، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ رسول نے کہا صفیہ پھوپھی تم یہ لاش نہ دیکھ پاؤ گی، یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں قربان جاؤں، ارے جناب زینب پر، ارے جس بھائی کی لاش پہ آ کے گری، ارے نہ سر ساتھ ہے، بدن زخمی ہے، امامہ موجود نہیں ہے۔ بی بی نے 3 بین آ کر کیے امام کی لاش پر، میں نے ختم کیا۔ بی بی کہتی ہے لیتنی کنتو، اے کاش، اے میرے بھائی، قبل ھذا الیوم عمیہ، میں تیری لاش پہ آنے سے پہلے اندھی ہو جاتی۔ اے کاش میرے بھائی میں تیری لاش پہ آنے سے پہلے اندھی ہو جاتی۔ پھر بی بی نے کہا لیت متو، لیتنی متو، کاش میں تیری لاش سے آنے سے پہلے مر جاتی۔ پھر بی بی نے تیسرا جملہ کہا اے بھیا حسین، کاش میں تیری لاش پہ آنے سے پہلے ارے خاک کربلا میں دفن ہو جاتی، ارے میں تیری میت کی یہ حالت نہ دیکھتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين إن لله وإنا إليه راجعون
رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. تشریف رکھیں انشاءاللہ. ہمارے